معزز سامعین کرام، اسوہ حسنہ سے متعلق مولانا غیاث احمد رشادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اب آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول کی پیاری سنتیں، یہ ایک سلسلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لانے کی، ترغیب دینے اور اس کا احساس اور شعور پیدا کرنے کے لیے ہم جو بھی عمل کریں، ہمارا یہ عمل اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اور ہر عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر جو کام کیا اسی طریقے پر اس کام کو انجام دینا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بھی ہے۔ مسواک ایک اہم ترین سنت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ترغیب دی، اور خود بھی سرکار نے مسواک کو اپنی زندگی کا شیوا بنایا۔ ہمیشہ آپ مسواک کرنے پر کاربند رہے، زیادہ سے زیادہ مسواک کرنا چاہیے، اس کا رواج لانا چاہیے۔ آج ہم صرف ٹوتھ پیسٹ پر یا کسی منجن پر اکتفا کرتے ہیں، جبکہ مسواک ایک اعلیٰ سنت ہے۔ اس کے دنیاوی نفع بھی ہیں، ہونٹ مضبوط ہوتے ہیں، دانت صاف رہتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہ اگر میری امت پر کوئی مشقت نہ ہوتی، تکلیف کی بات نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کو اس بات کا حکم دیتا کہ لامرتہم بالسواک مع کل وضو، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا میں ان کو حکم دیتا۔ مسواک کرنا چاہیے، اور مسواک 5 وقتہ نمازوں کے لیے جب ہم وضو کریں جب بھی مسواک کریں۔ تہجد کی نماز اگر ہم پڑھتے ہوں تو جب بھی مسواک کریں، اوابین پڑھتے ہوں یا چاش پڑھتے ہوں یا اشراق کے وقت مسواک کریں۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوں تو جب بھی مسواک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا کہ آپ مسواک کرتے تھے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میں بھی جب قرآن مجید کی آپ تلاوت کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں، یہ احساس پیدا کیجیے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ کی وہ اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا۔ ایسی پیاری مقدس اور عظمت والی کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے مجھے پوری طرح صاف ہونا چاہیے، اس لیے مسواک کر کے اپنے منہ کو صاف کریں، یہ بھی اہم ترین موقع ہے۔ اسی طرح جب کبھی محسوس ہو کہ منہ میں بدبو آ رہی ہے تو جب بھی مسواک کریں۔ اسی طرح نیند سے اگر ہم بیدار ہوں تو جیسے ہی نیند سے بیدار ہوں مسواک کریں، اور وضو کرتے وقت بھی مسواک کریں۔ یہ وہ مواقع ہیں کہ آدمی مسواک کرنے کی اپنی عادت ڈالے۔ اور مسواک کے بارے میں مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کے 2 فائدے بیان فرمائے کہ مسواک منہ کو صاف کرتا ہے، ایک تو دنیاوی فائدہ ہے یہ، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ مرضاۃ للرب، اللہ کو، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسواک کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور مسواک کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج موضوع ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور بیت الخلاء سے نکلنے کی سنتیں، یعنی ٹوائلٹ جانے سے پہلے اور ٹوائلٹ جانے کے بعد اور ٹوائلٹ کے وقت میں ہم کو کن سنتوں کی رعایت کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، سلام ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم سب کو بیت الخلاء جانے اور آنے کے آداب بھی بتلائے۔ ایسے وقت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے جس مذہب نے بیت الخلاء کے آداب بھی بتلائے ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں وہ بھی بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہوئے بتلایا اور وہ ہمارے لیے نمونہ بن گیا۔ بیت الخلاء میں جب داخل ہوں تو پہلے بایاں پیر اندر رکھنا چاہیے، یعنی لیفٹ پیر پہلے رکھنا چاہیے جب بھی بیت الخلاء میں جائیں، اور جب بیت الخلاء سے نکلیں تو سب سے پہلے سیدھا پیر باہر نکلنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ دھڑلے سے ہم بیت الخلاء جائیں اس کا لحاظ نہ رکھیں کہ کون سا پیر پہلے رکھ رہے ہیں، پہلے سیدھا پیر نہ رکھیں۔ بیت الخلاء میں جب بھی جائیں پہلے بایاں پیر رکھیں۔ اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ایک دعا ہے جس کا پڑھنا سنت ہے، مسلم اور بخاری شریف دونوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھلایا کہ ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے پڑھنے سے آدمی شیطانی خباثتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب بیت الخلاء سے واپس آئیں تو غفرانک یہ کہنا چاہیے، غفرانک۔ اور ایک دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا ایک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گندگی پیٹ میں موجود تھی وہ جو چلی گئی، اگر وہ رک جاتی تو کس قدر نقصان دہ اور تکلیف دہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جسم کا جس کے ذریعے سے وہ نجاست دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا بندہ اس نعمت کا استحضار کرے جب ضرورت سے فارغ ہو، اور یوں دعا کرے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اذیت سے، تکلیف سے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھ کو عافیت بخشی۔ ضرورت سے جب فارغ ہوں، یعنی ضرورت سے فارغ ہوتے ہوئے نہ تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ قبلے کی طرف کرنا چاہیے، اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تم ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاؤ تو فلا تستقبلوا القبلہ، تم قبلے کی طرف نہ منہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، یعنی استنجا جو کیا جائے گا سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کیا جائے گا بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے گا، چونکہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کھانے کے لیے ہے، اچھے کاموں کے لیے ہے، اور جو جس میں نجاست وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ضرورت سے جب فارغ ہوں، آج کل تو لیٹرین کا نظام ہے، باقاعدہ ٹوائلٹ ہوتے ہیں، لیٹرین کو جاتے ہیں، لیکن آج بھی بعض مرتبہ حالات ہو جاتے ہیں جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو راستہ چلتے ہوئے ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا کسی باغ میں ہوتے ہیں یا جنگل میں ہوتے ہیں، تو آج کل بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے لوگوں کے راستہ چلنے کی جگہ ضرورت سے فارغ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے، لوگوں کی تکلیف کا اور اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سایہ دار درخت کے نیچے بھی ضرورت سے فارغ نہیں ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ چلتا مسافر درخت کے نیچے بیٹھنا چاہے اور وہاں گندگی ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دونوں جگہوں پر، یعنی لوگوں کے راستہ چلنے کی جگہ پر اور لوگوں کے سایہ لینے کی جگہ پر، ان دونوں مقامات پر ضرورت سے فارغ ہونے سے منع فرمایا ہے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ چنانچہ ایسی جگہ ضرورت سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ بے حیائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے سرے راہ بیٹھ جانا، ضرورت سے فارغ ہونا، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی دور ہم جائیں جہاں پر کہ ہم کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ آج کل تو بلڈنگز اور کمپلیکس اور گھروں کے اندر
چونکہ ٹوائلٹ ہوتے ہیں اور وہاں اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے لقطان، لیکن بعض مرتبہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ضرورت سے آدمی کو مجبوراً فارغ ہونا پڑتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اتنی دور جائے کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کرنے کا ارادہ فرماتے تو اتنی دور تک جاتے تھے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ جب ضرورت سے فارغ ہوں تو بیٹھ کر ضرورت سے فارغ ہوں، کھڑے کھڑے ضرورت سے فارغ ہونا مناسب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس حال میں دیکھا کہ میں کھڑا ہوا پیشاب کر رہا تھا، تو فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں بھی موجود روایت، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ بہرحال بیت الخلاء کے آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اس سلسلے میں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پیارے رسول کی پیاری سنتوں کے عنوان سے ہمارے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول کی پیاری سنتیں، یہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے عوام میں اس بات کا شعور بیدار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مختلف کاموں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا اور وضو میں کیا کیا چیزیں سنت ہیں، ان کو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہمارا وضو نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور وضو کے شروع میں دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھو لیجیے۔ یہ دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ ان اعضاء کو 2 مرتبہ بھی دھویا ہے، بعض مرتبہ 3 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ عموماً زیادہ تر روایتیں 3 مرتبہ دھونے کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو میں بجائے 3 مرتبہ کے 2 مرتبہ بھی اعضاء وضو کو دھوتا ہے تو درست ہے، وہ بھی سنت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اعتراض نہ کریں لوگوں کے اب 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، آپ 2 مرتبہ دھو رہے ہیں۔ 2 مرتبہ دھونے کی سنت بھی ثابت ہے، مرتين کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور بس دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کے بعد کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد چہرہ دھوئیں۔ ظاہر بات ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرائض ہیں۔ لیکن ان فرائض کے علاوہ کچھ سنتیں بھی ہیں، جیسے دونوں ہاتھوں کا گٹوں سمیت دھونا، گٹوں تک دھونا، یہ سنت ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ 3 مرتبہ ناک صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کلی سیدھے ہاتھ سے کی جائے گی اور ناک صاف بائیں ہاتھ سے کی جائے گی۔ دونوں ہاتھوں سے ناک صاف کرنا، دونوں ہاتھوں سے کلی کرنا نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ لے کر کلی کریں، ایسا نہیں ہے، ایک ہاتھ ہی سے کلی کریں، یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے کلی کی اور ایک ہاتھ سے ناک صاف کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔
کلی کرنے اور ناک صاف کرنے میں مبالغہ کرنا چاہیے، جس کو غرارہ کہتے ہیں۔ ہاں اگر روزے کی حالت میں آپ ہیں تو اس وقت میں غرارہ نہ کریں، اس خوف سے کہ کہیں پانی حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ عام حالات میں جب ہم کلی کریں تو غرارہ کریں تاکہ اچھی طرح کلی ہو جائے۔ ناک کے نے پانی چڑھانے میں بھی مبالغہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے، کلی کرتے ہوئے مسواک کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو، اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا، تکلیف دہ بات نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کو اس بات کا حکم دیتا، وجوب کے درجے میں کہ واجب کے درجے میں دیتا، کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ لیکن چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، محبت تھی سرکار کو، اور امت کے کی تکلیف کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا احساس تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات شاخ نہ گزرتی تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہے، واجب تو نہیں ہے۔ اس کو مسواک کا اہتمام کریں، اور مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہو تو چہرہ دھوتے ہوئے داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے، یعنی داڑھی کو پوری طرح اچھا اندر انگلیاں ڈال کر اس طرح خلال کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، ترمذی میں یہ بات موجود ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، اس میں سے ایک فرض ہے سر کا مسح کرنا، لیکن چوتھائی سر کا مسح اگر کوئی کر لیتا ہے، صرف اتنا بہت سر کا مسح کر لیتا ہے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن پورے سر کا مسح کر لینا یہ سنت ہے، اچھی بات ہے، افضل ہے۔ وہ بہت سر کا مسح کر لیا فرض ادا ہوگا، لیکن پورے سر کا مسح ایک مرتبہ کر لینا یہ سنت ہے۔ اور ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی جب ہم ہاتھ دھوئیں یا پیر دھوئیں تو یہ انگلیوں کے درمیان میں انگلی ڈال کر اچھی طرح خلال کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، تینوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا کرو، اور ہاتھوں اور پیروں کے دھوتے ہوئے سیدھی جانب سے شروع کریں، یعنی اگر ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں، پیر دھو رہے ہیں تو پہلے سیدھا پیر دھوئیں، بعد میں بایاں پیر دھوئیں، پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں پھر بایاں ہاتھ دھوئیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے جو ہے سیدھا بایاں پیر دھو دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھی جانب سے شروع کریں، ایک اچھے عمل کو سیدھی جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتے پہنتے تھے یا پاکیزگی حاصل کرنے وغیرہ میں جو بھی بات ہوتی تھی سیدھی جانب سے شروع کرتے تھے، اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ہر عضو کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا، یعنی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا، حدیث میں ثابت ہے اس کا، یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھویا اور 3 مرتبہ بھی، البتہ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، یہ بھی حکم ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو شک ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ دھویا یا 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھونے کے باوجود بھی 4تھی مرتبہ پھر دھوتے ہیں، اس سے شک کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ پانی ڈالتے ہوئے یا پانی ڈالنے کے بعد اعضائے وضو کو خوب رگڑ کر دھونا یہ بھی سنت ہے، یعنی جب اعضاء دھوئیں تو یوں ہی نہیں کہ پانی ہی ڈال دیا بس، بلکہ اس کو رگڑ کر بھی دھونا چاہیے تاکہ میل کچیل اچھی طرح اعضائے وضو سے نکل جائے۔ ایک اور سنت بھی ذہن میں رکھیں جس کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے، پانی کے استعمال میں افراط یا تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ پانی بہا رہے ہیں، نل کا دور ہے، پہلے زمانہ تھا لوٹے میں پانی لیتے تھے لوگ اور اسی ایک لوٹے میں پورا وضو ہو جاتا تھا، ایک زمانے تک سلسلہ چلا۔ اب چونکہ ایک مشنری دور ہے، نلوں کا دور ہے، اور نلوں میں بھی کئی
طرح کے نل آ گئے ہیں اور پانی کا پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے. دیکھیے ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں, وضو کرنا فرض ہے, سنت ہے. ایک سنت یا ایک فرض کے لیے ایک حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں, یعنی اسراف کر رہے ہیں. اسراف کرنا حرام ہے, شیطانی عمل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے کرتے ہوئے یا غسل کے کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں اعتدال کو پسند فرمایا, میانہ روی کو پسند فرمایا. بہت زیادہ پانی بھی استعمال نہ کریں کہ اسراف ہو جائے, اتنا کم بھی استعمال نہ کریں کہ اعضائے وضو دھوئے ہی نہ جائیں, میل وہیں کا وہیں باقی رہ جائے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد جانا چاہیے, بہتر ہے, یہ زیادہ سنت طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف یعنی مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے یعنی فرض نماز پڑھے, تو اس کے قدموں میں سے ہر ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ہر دوسرا قدم ایک درجے کو بلند کرتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی نیکی کی بات ہے. جن کے گھر دور ہوتے ہیں اور وہ بڑی دور سے آتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بوجھ محسوس نہ کریں, اس شوق کے ساتھ گھر سے آئیں کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی مل رہی ہے, ایک ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. اور وضو سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول عربی ہونے کا اقرار کریں اور کلمہ پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے. وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں, اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعت کے ادا کرتے ہوئے کوئی دنیاوی خیال دل میں نہ لایا, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اور اسی طرح ہر عضو کو اچھی طرح دھوئیں کہ ہر ایک کا حق ادا ہو جائے, اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. بہرحال ہم نے وضو سے متعلقہ جو سنتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہمارا یہ سلسلہ پیارے رسول کی پیاری سنتیں جاری ہے. انشاءاللہ ہم ہر عمل کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. ہر کام کے کرتے ہوئے ہمیں پیارے پیغمبر کی پیاری سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کنز الکرم مولا النعم. اللہ ماہ رمضان کیا آ رہا ہے, شیطانوں کو زنجیروں سے جکیڑ دیا جا رہا ہے. اب اپنے ان گناہوں کا دوش شیطانوں پر نہیں رکھ سکتے. رمضان سے شیطان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. مغفرت کا مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں. عین ممکن ہے کہ اس سال کا یہ ماہ مبارک ہمیں ہمارے گناہوں کی گندگی سے محفوظ کر دے. اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ ایک رفاہی اور فلاحی ادارہ ہے جس کا صدر دفتر مسجد الفلاح واحد نگر قدیم ملک پیٹ حیدرآباد میں واقع ہے اور اس کی ہندوستان کی 6 سے 8 ریاستوں میں 50 سے زائد شاخیں موجود ہیں اور حیدرآباد میں 20 سے زائد مختلف شعبہ جات میں رفاہی، فلاحی، تعلیمی اور طبی خدمات جاری ہیں، جن میں سے ایک غریب خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے ٹیلرنگ اور ایمبرائڈری سینٹر ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल के ज़ेर एहतिमाम हैदराबाद में 5 टेलरिंग सेंटर्स चल रहे हैं। पहला सेंटर सफा टेलरिंग सेंटर जान पब्लिक स्कूल मल्लापल्ली में है और दूसरा टेलरिंग सेंटर MCH कॉलोनी अंबरपेट में है और तीसरा जो सफा टेलरिंग सेंटर है वो सिंगारिनी कॉलोनी में है जहां आविदा क्लिनिक चलता है और चौथा टेलरिंग सेंटर अफजल टेलरिंग सेंटर है जो राजेंद्र नगर में है और 5वां टेलरिंग सेंटर सफा टेलरिंग सेंटर शास्त्रीपुरम में है। और भी मजीद ऐसे गरीब महल्ले हैं जहां टेलरिंग सेंटर्स कायम किए जाना चाहिए और वहां से तकाजे भी हैं। टेलरिंग सेंटर से गरीब खवातीन को रोजगार मिल सकता है। अगर वो ये हुनर हासिल कर लें तो खुद अपने घरेलू कपड़े खुद सी सकती हैं और फिर रोजमर्रा अपने अपने महलों के अंदर वो दूसरों के कपड़े सीकर 150, 200, 400 रुपए कमा सकती हैं। इसलिए हमने ये शोबा शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों खवातीन और तालिबात ने ये हुनर हासिल किया है जिनको अल्हम्दुलिल्लाह सनदें भी दी गई हैं। बाज़ मौक़े पर बाज़ इलाकों में गवर्नमेंट की तरफ से टाई अप होकर भी हमने टेलरिंग सेंटर के 3 माही कोर्स चलाए और हुकूमत से उसके सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म अंदाज में काम चल रहा है। इन गरीब खवातीन को जहाँ टेलरिंग सेंटर्स चल रहे हैं हफ्ते में एक दिन इन्हें दीनी बातें बताई जाती हैं। एक मौलाना साहब का इंतखाब किया गया है और वो वहाँ पहुंचकर हफ्ते में एक दिन उनको 1-1.5 घंटा बयान करते हैं और इस्लाही बातें और दीन की बुनियादी बातें उनको सिखाई जाती हैं। एक टेलरिंग सेंटर की अगर आप जिम्मेदारी लें तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। 2-3-4 महीने में 20 खवातीन को रोजगार मिल सकता है। एक टेलरिंग सेंटर के इब्तिदाई क़ियाम के लिए हमें 25 से 30 हजार रुपए दरकार होते हैं जिससे टेलरिंग मशीन खरीदे जाते हैं। 3-4 टेलरिंग मशीन खरीदे जाते हैं और वहाँ पर माहाना उसका जो मेंटेनेंस होता है, मालिमा की तनख्वाह और टेलरिंग सेंटर के इलेक्ट्रिक का खर्च वगैरह, किराया वगैरह का तकरीबन 5,000 रुपये होते हैं। अगर कोई साहिब खैर पहली मरतबा 25-30 हजार रुपये और हर महीना 5,000 रुपये के जिम्मेदारी लेते हैं तो एक टेलरिंग सेंटर उससे चल सकता है और 3 महीने में 15 तक 20 खवातीन को रोजगार मिल सकता है। इस तरह की ये कोशिशें सफा बैतुल माल के ज़ेर एहतिमाम चल रही हैं। अल्लाह ताला हमारी इन खिदमत को कबूल फरमाएं। जो हजरात इस सिलसिले में स्पॉन्सर के लिए दिलचस्पी रखते हों वो इन नंबरात को नोट करें 24551314, 24551319 और एक नंबर नोट कीजिए 9394419821। इसी तरह वेबसाइट पर हमारी खिदमत मुलाहजा फरमाइए safabaitulmal.com, www.safabaitulmal.com। Allahu 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 Allah Allah। प्यारे रसूल की प्यारी तालीमात। भूखों को खाना खिलाइए, बीमारों की इयादत कीजिए और कैदियों की रिहाई की कोशिश कीजिए। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। माह रमज़ानुल मुबारक क्या आ रहा है। जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं। तैयारी कीजिए ऐसी कि वो तैयारी जन्नत की कीमत के शायान शान हो। अल्लाहु कंजुल करमी मौलन अल्लाहु अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक सब्र का महीना है, इसलिए अपने आप को काबू में रखिए। अपनी ज़बान, अपने कान और अपनी आंख, इसका भी रोज़ा है।
اللہ اللہ۔ اس حقیقت پر غور کیجیے، بادشاہت غریبوں کو دور کرتی ہے اور نبوت غربت کو دور کرتی ہے۔ معزز ناظرین،